الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعویٰ اور جماعت کے قیام سے لے کر آج تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں پر مسلمانوں کی طرف سے مسلسل یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ گویا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے آپ کو نبی کہہ کر یا ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نبی مان کر ختم نبوت کی نفی کی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سراسر ہم جانتے ہیں کہ ہم پر جھوٹا الزام ہے اور اتہام ہے۔ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت نبوت کے اس سے زیادہ قائل اور اس کا عملی اظہار کرنے والے اور اپنے دلوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرنے والے اور آپ کے لائے ہوئے دین کو دنیا میں پھیلانے والے ہیں جتنا دوسرے مسلمان فرقے اس کا اظہار کرنے والے اور ماننے والے ہیں، بلکہ دوسرے مسلمانوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اس کا لاکھواں حصہ بھی نہیں سمجھا جتنا اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کی وجہ سے احمدیوں نے سمجھا ہے۔ بہرحال ختم نبوت کو بنیاد بنا کر دوسرے مسلمان ہمیشہ سے احمدیوں کو یا احمدیوں کی مخالفت کرتے آئے ہیں، اور وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی بات پر اس میں زیادہ ابال آ جاتا ہے، یا نام نہاد علماء اور تنظیموں کی طرف سے مسلمانوں کو اس سلسلے میں بھڑکانے کی کوشش کی جاتی ہے پہلے سے بڑھ کر۔ پچھلے دنوں جو گلاسگو میں احمدی کی شہادت ہوئی، اس کی وجہ سے اس معاملے کو مخالفین نے اپنی جان بچانے کے لیے مذہبی جذبات کا ایشو بنانے کی کوشش کی، لیکن پھر حکومت کے مثبت رویے اور پریس کی بے انتہا دلچسپی کی وجہ سے ظاہراً معذرت خواہانہ رویہ بھی اختیار کر لیا۔ ان بہت سی تنظیموں نے، بلکہ بڑی تنظیم جو یہاں کی ہے مسلمانوں کی، لیکن ساتھ ہی اس بات پر بھی ہٹ دھرمی سے قائم رہے اور اس کا اظہار کیا کہ احمدی مسلمان بہرحال نہیں ہے۔ مسجدوں میں اس کا بے انتہا اظہار کیا جاتا ہے اور عام مسلمانوں کے دل میں اتنا زیادہ ڈال دیا ہے کہ مسلمانوں کے بچے بھی، جن کو شاید کلمہ بھی اچھی طرح یاد نہ ہو، جن کو یہ بھی نہیں پتہ کہ ختم نبوت کیا چیز ہے، احمدی بچوں کو اسکولوں میں یہ کہتے ہیں کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ بعض بچے بچیوں نے گزشتہ دنوں مجھے لکھا کہ ہمارے سے اس طرح سلوک ہوتا ہے، تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ پہلے سے بڑھ کر اسلام کی باتیں سیکھیں اور اپنے دوستوں کو بتائیں کہ ہم تو مسلمان ہیں اور اسلام کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
پیشگوئی کے مطابق ہی آنے والے مسیح موعود کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اور آپ کا تابع نبی مانتے ہیں۔ بہرحال دنیا کے مختلف ممالک میں احمدیوں کے خلاف یہ وبال وقتاً فوقتاً اٹھتے رہتے ہیں، اور اب چونکہ میڈیا اور سفر کے تیز وسائل کی وجہ سے، آسانی کی وجہ سے، سہولتوں کی وجہ سے مخالفین اور مخالفتیں ہر جگہ پہنچ جاتی ہیں، اس لیے دنیا کا کوئی ملک بھی اب فساد پیدا کرنے والے نام نہاد مسلمانوں سے محفوظ نہیں ہے۔ افریقہ میں بعض جگہ پہنچ جاتے ہیں، اور جہاں کبھی یہ لوگ پہنچے نہیں تھے اور وہ لوگ لامذہب تھے یا عیسائی تھے یا مسلمان تھے تو نام نہاد، وہاں جب احمدیوں نے جا کر جماعتیں قائم کی، مسجدیں بنائیں، تو وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں۔ تو بہرحال یہ ان کے حملے حربے ہیں، استعمال کرتے رہیں گے، اور اس وجہ سے یہاں کے رہنے والے، یورپ کے رہنے والے بھی جو یہ لوگ یہاں پہنچتے ہیں، اور اسی تعلیم کی وجہ سے جو لوگ اپنی مسجدوں میں اور مدرسوں میں یا گھروں میں اور خاندانوں میں دیتے ہیں، ان کے بچوں کے ذہن بھی زہر آلود ہو رہے ہیں۔ لیکن جہاں جہاں یہ پہنچ رہے ہیں، اس کے ساتھ ہمارے بھی ہر احمدی بچے اور نوجوان کا فرض ہے کہ اسلام کی حقیقی تعلیم سے پوری طرح آگاہی حاصل کریں، اس تعلیم سے آگاہی حاصل کریں جس کو اس زمانے میں کھول کر ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بتایا ہے، اور جس پر جماعت احمدیہ قائم ہے، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری شرعی نبی ہیں، اور شریعت کے لحاظ سے آپ پر نبوت ختم ہو گئی، یعنی اب کوئی نئی شریعت نہیں آ سکتی۔ اسی طرح قرآن کریم آخری شرعی کتاب ہے، اور اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنے والے آپ کے غلام نبی ہیں، آپ کی شریعت کو جاری کرنے والے نبی، جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہی دنیا میں پھیلانا ہے۔ بہرحال مخالفت نے تو ہمیشہ کے لیے جماعت کے ساتھ ہم نے یہی سلوک اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، جب بھی مخالفتیں بڑھیں، ان مخالفتوں نے جماعت کے لیے کھاد کا کام کیا۔ اس سے ہمیں تو کوئی نہ فکر کبھی تھی اور نہ ہے اور نہ ہونی چاہیے۔ اس موجودہ مخالفت سے بھی میڈیا کے ذریعہ جماعت کا بڑا وسیع تعارف ہوا ہے، جو کہ شاید پہلے ہم اتنے تھوڑے عرصے میں نہ کر سکتے، یہاں بھی اور جو اس ملک میں بھی اس طرح بڑی توجہ پیدا ہوئی ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ بعض احمدی نوجوان جو زیادہ مذہب میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے، انہیں بھی جماعت کے ساتھ تو اتنا ان کا ساتھ بعضوں کا اٹھنا بیٹھنا نہیں تھا یا آنا نہیں تھا، یا کبھی عید پہ آ گئے یا دور سے واسطہ رکھا، لیکن اس میڈیا کے ذریعے سے انہیں پتہ چل گیا ہے کہ ہم حضرت مسیح علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا کس طرح حق ادا کیا، اور آپ
صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے مقام کو کس طرح قائم کر کے دکھایا اور ہماری کس طرح رہنمائی فرمائی، اس بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام کے ہی بعض ارشادات پیش کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یقیناً یاد رکھو کہ کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع نہیں بن سکتا جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین یقین نہ کرے، جب تک ان محدثات سے الگ نہ ہو جب تک ان محدثات سے الگ نہیں ہوتا، یعنی یہ نئی باتیں اور مختلف قسم کے ذکر اور مختلف قسم کی بدعات مذہب میں شامل کرنی ہیں ان لوگوں نے، ان سے جب تک علیحدہ نہیں ہوتا۔ یہ حضرت مسیح علیہ السلام نے شامل نہیں کی، بلکہ مختلف علماء اور پیروں نے شامل کی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تک ان سے الگ نہیں ہوگے اور اپنے قول اور فعل سے ہر شخص اپنے آپ کو اپنے قول اور فعل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتا، کچھ نہیں۔ بس یہ صرف زبانی باتیں نہیں، بلکہ عملی طور پر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننے کی ضرورت ہے، اور اگر وہ نہیں مانتا تو آپ فرماتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سعدی نے کیا اچھا کہا ہے کہ بزہد و ورا کوش و صدق و صفا و لیکن بے فضائے بر مصطفیٰ، یعنی زہد و تقویٰ اور صدق و صفا کے لیے ضرور کوشش کرو، مگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریق سے تجاوز نہ کرو۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا مدعا، جس کے لیے خدا تعالیٰ نے ہمارے دل میں جوش ڈالا ہے، یہی ہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قائم کی جائے، جو عبد العباد کے لیے خدا تعالیٰ نے قائم کی ہے، اور تمام جھوٹی نبوتوں کو پاش کر دیا جائے جو ان لوگوں نے اپنی بدعتوں کے ذریعے سے قائم کی ہیں۔ یہ نئی بدعتیں پیدا کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ہی ہٹے ہوئے ہیں، اصل میں تو یہ نبوت کی مہر کو توڑنے والے ہیں۔ فرمایا ان ساری گدیوں کو دیکھ لو اور عملی طور پر مشاہدہ کرو، یعنی پیروں کی گدیاں جو ہیں ان کو دیکھو اور عملی طور پر مشاہدہ کرو کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ہم ایمان لائے ہیں یا وہ۔ فرمایا کہ ظلم اور شرارت کی بات ہے کہ ختم نبوت سے خدا تعالیٰ کا اتنا ہی منشا قرار دیا جائے کہ منہ سے ہی خاتم النبیین مانو اور کرتوتیں وہی کرو جو تم خود پسند کرتے ہو، اور اپنی ایک الگ شریعت بنا لو۔ بغدادی نماز، معکوس نماز وغیرہ ایجاد کی ہوئی ہیں ان بعض مسلمان طبقوں نے اور فرقوں نے۔ فرمایا کیا قرآن شریف یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں بھی اس کا کہیں پتہ لگتا ہے؟ اور ایسا ہی یا شیخ عبد القادر جیلانی شیعاً للہ کہنا، اس کا ثبوت بھی کہیں قرآن شریف سے ملتا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا وجود بھی نہ تھا، پھر یہ کس نے بتایا تھا؟ شرم کرو، کیا شریعت اسلام کی پابندی اور التزام اسی کا نام ہے؟ اب خود ہی فیصلہ کرو کہ کیا ان باتوں کو مان کر اور ایسے عمل رکھ کر تم اس قابل ہو کہ مجھے الزام دو کہ میں نے خاتم النبیین کی مہر کو توڑا ہے۔ اصل اور سچی بات یہی ہے کہ اگر تم اپنی مساجد میں بدعات کو دخل نہ دیتے اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نبوت پر ایمان لا کر آپ کے طرز عمل اور نقش قدم کو اپنا امام بنا کر چلتے، تو پھر میرے آنے ہی کی کیا ضرورت ہوتی؟ تمہاری انہی بدعتوں اور نئی نبوتوں نے ہی اللہ تعالیٰ کی غیرت کو تحریک دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر میں ایک شخص کو مبعوث کرے
جو ان جھوٹی نبوتوں کے بت کو توڑ کر نیست و نابود کرے۔ بس اسی کام کے لیے خدا نے مجھے مامور کر کے بھیجا۔ آپ فرماتے ہیں کہ گدی نشینوں کو سجدہ کرنا یا ان کے مکانات کا طواف کرنا یہ تو بالکل معمولی اور عام باتیں ہیں۔ غرض اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو اس لیے قائم کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور عزت کو دوبارہ قائم کریں۔ ایک شخص فرمایا کہ ایک شخص جو کسی کا عاشق کہلاتا ہے، اگر اس جیسے ہزاروں اور بھی ہوں تو اس کے عشق و محبت کی خصوصیت کیا رہی؟ یعنی ایک شخص سے عشق ہے، اگر اس سے اور ہزاروں پیدا ہو جائیں جس سے تم عشق کرنے لگ جاتے ہو، تو پھر جس سے عشق ہے اس کی ان خصوصیت یا انفرادیت کیا رہی؟ تو فرمایا کہ پھر اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق میں فنا ہیں جیسا کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، تو یہ کیا بات ہے کہ ہزاروں خانقاہوں اور مزاروں کی پرستش کرتے ہیں۔ مدینہ طیبہ تو جاتے ہیں، فرمایا کہ مدینہ طیبہ تو جاتے ہیں مگر اجمیر اور دوسری خانقاہوں پر ننگے سر اور ننگے پاؤں جاتے ہیں۔ پاک پتن کی کھڑکی میں سے گزر جانا ہی نجات کے لیے کافی سمجھتے ہیں۔ یہ پاکستان اور ہندوستان میں یہ جگہیں ہیں جہاں یہ بزرگ پیدا ہوئے، ان کی قبروں پہ پوجنے والے لوگ ہیں یا وہاں جاتے ہیں۔ فرمایا کہ پاک پتن کی کھڑکی میں سے گزر جانا ہی نجات کے لیے کافی سمجھتے ہیں، کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس دروازے میں سے گزر جاؤ، کھڑکی میں سے گزر جاؤ تو ہماری نجات ہو گئی۔ فرمایا کسی نے کوئی جھنڈا کھڑا کر رکھا ہے، کسی نے کوئی اور صورت اختیار کر رکھی ہے۔ ان لوگوں کے عرسوں اور میلوں کو دیکھ کر ایک سچے مسلمان کا دل کانپ جاتا ہے کہ یہ انہوں نے کیا بنا رکھا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کو اسلام کی غیرت نہ ہوتی اور ان الدین عند اللہ الاسلام خدا کا کلام نہ ہوتا اور اس نے نہ فرمایا ہوتا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، تو بے شک آج وہ حالت اسلام کی ہو گئی تھی کہ اس کے مٹنے میں کوئی بھی شبہ نہیں ہو سکتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کی غیرت نے جوش مارا اور اس کی رحمت اور وعدہ حفاظت نے تقاضا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بروز کو پھر نازل کرے اور اس زمانے میں آپ کی نبوت کو نئے سرے سے زندہ کر کے دکھاوے۔ چنانچہ اس نے اس سلسلے کو قائم کیا اور مجھے مامور اور مہدی بنا کر بھیجا۔ پھر بعثت مسیح موعود کا اصل منشا اور مدعا بیان فرماتے ہوئے ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ ہمارا اصل منشا اور مدعا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال ظاہر کرنا ہے اور آپ کی عظمت کو قائم کرنا۔ ہمارا ذکر تو ضمنی ہے، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں جذب اور افاضے کی قوت ہے اور اسی افاضے میں ہمارا ذکر ہے۔ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ طاقت ہے کہ آپ فیض پہنچانے والے اور فائدہ پہنچانے والے ہیں، اور اسی فیض اور فائدے میں ہم نے فرمایا کہ میرا ذکر بھی آ گیا۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہی ہے جس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ مقام دیا۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کے دائرے نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اپنے اندر سمیٹ لیا، اور اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ آپ کے عاشق صادق کا ذکر بھی شامل ہو گیا۔ پھر اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ آپ کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں 1000 سال کے اندھیرے زمانے کی وجہ سے جو نئی باتیں اور بدعات پیدا ہو گئی تھیں ان کی اصلاح ہو۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کی طرف سے جو آتے ہیں کہ وہ کوئی بری بات تو کہتے نہیں، وہ تو یہی کہتے ہیں کہ خدا ہی کی عبادت کرو اور مخلوق سے نیکی کرو، نمازیں پڑھو، اور جو غلطیاں مذہب میں پڑ گئی ہوئی ہیں انہیں نکالتے ہیں۔ چنانچہ اس وقت جو میں آیا ہوں تو میں ان غلطیوں کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا جو فیض آوج کے زمانے میں پیدا ہو گئی تھی۔ یہ اندھیرا زمانہ جب تھا ایک مسلمانوں میں آیا دور، اس میں پیدا ہو گئی تھی۔ سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی عظمت اور جلال کو خاک میں ملا دیا گیا ہے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور اہم اور اعلیٰ توحید کو مشکوک کیا گیا ہے۔ ایک طرف تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور اہم اور اعلیٰ تعلیم توحید کو مشکوک کیا گیا ہے، ایک طرف تو عیسائی کہتے ہیں کہ یسوع زندہ ہے اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں ہے، اور وہ اس سے حضرت عیسیٰ کو خدا اور خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں کیونکہ وہ 2000 برس سے زندہ چلے آتے ہیں، نہ زمانے کا کوئی اثر ان پر ہوا۔ دوسری طرف مسلمانوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ بے شک مسیح زندہ آسمان پر چلا گیا ہے اور 2000 برس سے اب تک اس طرح موجود ہے، کوئی تغیر و تبدل اس کی حالت اور صورت میں نہیں ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ میرا دل کانپ جاتا ہے جب میں ایک مسلمان مولوی کے منہ سے یہ لفظ سنتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے، زندہ نبی کو مردہ رسول قرار دیا گیا۔ اس سے بڑھ کر بے حرمتی اور بے عزتی اسلام کی کیا ہوگی؟ مگر یہ غلطی خود مسلمانوں کی ہے جنہوں نے قرآن شریف کے صریح خلاف ایک نئی بات پیدا کر لی۔ قرآن شریف میں مسیح کی موت کا بڑی وضاحت سے ذکر کیا گیا، لیکن اصل میں اس غلطی کا ازالہ میرے ہی لیے رکھا تھا، کیونکہ میرا نام خدا نے حکم رکھا ہے۔ اب جو اس فیصلے کے لیے آوے وہی اس غلطی کو نکالے۔ دنیا نے اس کو قبول نہ کیا، پر خدا اس کو قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ اس قسم کی باتوں نے دنیا کو بڑا نقصان پہنچایا، یہ جو لوگ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ مگر اب وقت آ گیا ہے کہ یہ سب جھوٹ ظاہر ہو جائے۔ خدا تعالیٰ نے جس کو حکم کر کے بھیجا ہے اس سے یہ باتیں مخفی نہیں رہ سکتی۔ بھلا دائی سے پیٹ چھپ سکتا ہے؟ قرآن نے صاف فیصلہ کر دیا ہے کہ آخری خلیفہ مسیح موعود ہوگا اور وہ آ گیا ہے۔ اب بھی اگر کوئی اس پر لکیر کا فقیر رہے گا جو فیض آوج کے زمانے کی ہے تو وہ نہ صرف خود نقصان اٹھائے گا بلکہ اسلام کو نقصان پہنچانے والا قرار دیا جائے گا۔ اور حقیقت میں اس غلط اور ناپاک عقیدے نے لاکھوں آدمیوں کو مرتد کر دیا ہے۔ اس رسول نے اسلام کی سخت ہتک کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین۔ جب یہ مان لیا کہ مردوں کو زندہ کرنے والا، آسمان پر جانے والا، آخری انصاف کرنے والا یسوع مسیح ہی ہے، تو پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو معاذ اللہ کچھ بھی نہ ہوئے، حالانکہ ان کو رحمت للعالمین کہا گیا اور وہ کافت الناس کے لیے رسول ہو کر آئے۔ خاتم النبیین وہی ہوئے، ان لوگوں کا جنہوں نے مسلمان کہلا کر ایسے بیہودہ عقیدے رکھتے ہیں۔ یہ بھی مذہب ہے کہ اس وقت جو پرندے موجود ہیں ان میں کچھ مسیح کے ہیں اور کچھ خدا تعالیٰ کے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں نے ایک بار ایک معاہد سے سوال کیا کہ اگر اس وقت 2 جانور پیش کیے جاویں اور پوچھا جاوے کہ خدا کا کون سا ہے اور مسیح کا کون سا ہے، تو اس نے جواب دیا کہ مل جل ہی گئے ہیں۔ اب میں حضرت مسیح علیہ السلام کے بعض ارشادات اور واقعات پیش کرتا ہوں جن میں آپ کی سیرت کے بعض پہلو اجاگر ہوتے ہیں اور پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے آقا و مطاع حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو صرف علمی اور عقلی رنگ میں ثابت کرنے والے نہیں تھے، بلکہ اسلام کی تعلیم کا عملی اظہار بھی آپ کی تعلیم اور عمل سے ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص عبدالحق نامی نوجوان تھا، کالج کا اسٹوڈنٹ، جو پہلے مسلمان تھے پھر عیسائی ہو گئے۔ جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ بہت سے لوگ اسلام چھوڑ گئے اور عیسائی ہو گئے انہی باتوں سے، یہ بھی ان میں سے تھا، عیسائی ہو گیا۔ حق کی تلاش میں یا ویسے ہی علمی تحقیق کے لیے ہی قادیان آیا اور حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کے پاس کچھ دیر ٹھہرے۔ مختلف ملاقاتوں میں آپ علیہ السلام ان کو مسائل بیان فرماتے تھے۔
ایک دن انہوں نے کہا کہ ایک عیسائی کے سامنے جب آپ کا نام لیا تو اس نے آپ کو گالی دی. اس نوجوان نے کہا، کہنے لگا مجھے یہ بڑا ناگوار گزرا. اس بات کو سن کر حضرت مسیح علیہ السلام نے جواب دیا، وہ آپ کے اعلیٰ اخلاق کا اظہار کرتا ہے. کس طرح آپ نے فرمایا کہ گالیاں دیتے ہیں، اس کی تو مجھے پرواہ نہیں ہے. بہت سے خطوط گالیوں کے آتے ہیں جن کا مجھے محصول بھی دینا پڑتا ہے، اور کھولتا ہوں تو گالیاں ہوتی ہیں. اشتہاروں میں گالیاں دی جاتی ہیں. آج کل بھی یہی حال ہے، پاکستان میں بڑے بڑے اشتہار لگتے ہیں، اور اب تو کھلے لفافوں اور گالیاں لکھ کر بھیجتے ہیں. مگر ان باتوں سے کیا ہوتا ہے؟ اور خدا کا نور کہیں بجھ سکتا ہے؟ ہمیشہ نبیوں اور راست بازوں کے ساتھ ناشکروں نے یہی سلوک کیا ہے. ہم جس کے نقش قدم پر آئے ہیں، مسیح ناصری، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ کیونکہ عیسائی ہو گئے تھے، اس لیے مسیح کی مثال پیش کی کہ ان کے ساتھ بھی تو یہ ہوا تھا، گالیاں دی جاتی ہیں، ظلم ہوا، صلیب پر بھی چڑھایا گیا. پھر فرمایا کہ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا؟ اب تک ناپاک تباہ لوگ گالیاں دیتے ہیں. میں تو بنی نوع انسان کا حقیقی خیر خواہ ہوں. جو مجھے دشمن سمجھتا ہے وہ خود اپنی جان کا دشمن ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ عبداللہ نامی شخص کئی دن رہا اور آپ کے ساتھ گفتگو چلتی رہی، اور آپ ان کے مختلف سوالوں کے جواب بھی دیتے رہے. ایک دن حضرت مسیح علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ میں آپ کو بار بار یہی کہتا ہوں کہ جب تک آپ کی سمجھ میں کوئی بات نہ آوے اسے آپ بار بار پوچھیں، ورنہ یہ اچھا طریق نہیں ہے کہ ایک بات کو آپ سمجھیں نہیں اور کہہ دیں کہ ہاں سمجھ لیا. اس کا نتیجہ برا ہوتا ہے. تو یہ آپ کا حوصلہ تھا، بار بار آپ کہتے تھے پوچھو. آپ علیہ السلام کی ایک تڑپ تھی کہ لوگوں پر حق کھلے اور وہ اسے قبول کریں. یہ نوجوان جو تھے وہ سراج الدین عیسائی کو بھی جانتے تھے، جس نے حضرت مسیح علیہ السلام سے سوال کیے تھے اور پھر آپ نے اس کے جواب بھی دیے جو شائع بھی ہو گئے. تو اس کا ذکر کرتے ہوئے حضرت اقدس مسیح موعود نے فرمایا کہ سراج الدین جو یہاں آیا تھا اس نے ایسا ہی کیا اور کچھ فائدہ نہ اٹھایا. یعنی سوال کرتا تھا اور چپ رہتا تھا، آگے مزید سوال نہیں کرتا تھا، اور یہاں آ کے بھی اس نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. ہاں ہاں کرتا رہا ہر بات پہ، اور نیک نیتی سے دل میں جو شکوک تھے یا شبہات تھے اگر پیدا ہوئے تو ان کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی. حضرت مسیح علیہ السلام سے مزید سوال نہیں پوچھے، جو لکھ کے لایا تھا بس وہی پوچھتا رہا، یا آپ جو بیان فرماتے رہے ان پہ ہاں ہاں کرتا رہا. حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے اس نوجوان کو کہ اس نے یعنی سراج الدین نے آپ کو کچھ کہا تھا، اس کو جانتے ہیں آپ؟ تو عبدالحق نامی شخص نے جواب دیا کہ ہاں وہ مجھے منع کرتے تھے کہ وہاں مت جاؤ، کچھ ضرورت نہیں ہے. جب ہم نے ایک سچائی کو پا لیا، یہ بھی مسلمانوں سے عیسائی ہو گیا تھا کہ جب سچائی کو ہم نے پا لیا یعنی عیسائیت کو، پھر کیا ضرورت ہے کہ اور تلاش کرتے پھریں. اور یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ جب میں آیا تھا تو وہ مجھے 3 میل تک چھوڑنے آئے تھے اور پسینہ آیا ہوا تھا. اس عیسائی کو واپسی پر الوداع کہنے کے لیے 3 میل تک حضرت مسیح علیہ السلام گئے تھے. اور یہ بھی مہمان نوازی کہ وہ اعلیٰ ظرف ہے جس کا اظہار آپ نے کیا. ایڈیٹر بدر نے جو اس پہ نوٹ لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ سلیم الفطرت لوگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی شفقت اور ہمدردی پر غور کریں اور اس جوش کا اندازہ کریں جو اس کی فطرت میں کسی روح کو بچا لینے کے لیے ہے. کیا 3 میل تک جانا محض ہمدردی کے لیے نہ تھا؟ حضرت مسیح علیہ السلام جو گئے 3 میل تک اس کے ساتھ عیسائی کے ہمدردی کے لیے تھا تاکہ اس کو بچائیں.
لکھتے ہیں کہ ورنہ میاں سراج الدین سے کیا غرض تھی؟ اگر فطرت سلیم ہو تو آپ کے اس جوش ہمدردی ہی سے حق کا پتہ پا لے۔ ہمارے لیے ایسا سچا جوش رکھنے والے، تجھ پر خدا کا سلامت برتو ہے مرد سلامت۔ حضرت مسیح نے فرمایا اس کے پسینے کا کہ ان کو پسینہ آ گیا تھا مسیح علیہ السلام کو۔ آپ فرماتے ہیں اس پسینے سے اس نے یہ مراد لی کہ گویا جواب نہیں آیا۔ افسوس، آپ اس سے پوچھتے تو صحیح کہ پھر وہ یہاں رہ کر نمازیں کیوں پڑھتا تھا؟ جب وہ یہاں آیا حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس تو نمازیں بھی پڑھا کرتا تھا۔ اور فرماتے ہیں کیا اس نے نہیں کہا تھا کہ میری تسلی ہو گئی؟ پھر میرے سامنے ہو تو میں اس کو حلف دے کر پوچھوں، سامنے ہونے سے تو کچھ تو شرم آ جاتی ہے۔ بہرحال عبدالحق صاحب نے کہا میں نے نمازوں کا حال پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہاں میں پڑھا کرتا تھا، اور آخر میں نے کہہ دیا تھا کہ میں کسی سرد مقام پر جا کر فیصلہ کروں گا، یہ سراج الدین نے جواب دیا تھا۔ اور یہ بھی مسٹر سراج الدین نے کہا تھا کہ مرزا صاحب شہرت پسند ہیں۔ میں نے 4 سوال پوچھے تھے، ان کا جواب چھاپ دیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں تو شہرت پسندی کوئی بات نہیں، ہم کیوں حق کو چھپاتے؟ اگر چھپاتے تو گناہ گار ٹھہرتے اور معصیت ہوتی۔ خدا نے جب مجھے معمور کر کے بھیجا ہے تو پھر میں حق کا اظہار کروں گا، اور جو کام میرے سپرد ہوا ہے اسے مخلوق تک پہنچاؤں گا، اور اس بات کی مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ کوئی شہرت پسند کہے یا کچھ اور۔ آپ ان کو پھر خط لکھیں کہ وہ یہاں کچھ دن اور رہ جائیں۔ بس جس کام کے ساتھ اور جس کام کے لیے خدا تعالیٰ نے آپ کو بھیجا تھا اس کو صرف ایک شخص تک محدود نہیں رکھا، بلکہ سمجھا کہ اس سے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے اور اس سے اسلام کی حقیقت ظاہر ہوگی، تو دوسروں کے لیے بھی آپ نے یہ شائع کر دیے جواب، کسی نام و نمود کے لیے نہیں کیے تھے۔ بس آپ کا ہر کام اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور مقام قائم کرنے کے لیے تھا۔ بہرحال بہت ساری باتیں اس نوجوان عبدالحق سے آپ کی سیر کے دوران ہوا کرتی تھیں۔ ان باتیں کرتے ایک دن باتیں کرتے ہوئے آپ یہی باتیں کرتے ہوئے جب یہ سوال ہو رہا تھا سراج الدین کے بارے میں، اب گھر کے قریب پہنچ گئے، اس وقت حضرت اقدس نے عبدالحق صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ ہمارے مہمان ہیں، اور مہمان آرام وہی پا سکتا ہے جو بے تکلف ہو۔ بس آپ کو جس چیز کی ضرورت ہو مجھے بلا تکلف کہہ دیں۔ پھر جماعت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھو یہ ہمارے مہمان ہیں، اور تم میں سے ہر ایک کو مناسب ہے کہ ان سے پورے اخلاق سے پیش آوے اور کوشش کرتا رہے کہ ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ یہ کہہ کر آپ گھر اپنی تشریف لے گئے۔ تو یہ ہر ایک شخص کے انفرادی طور پر بھی مہمانداری کا آپ کو بڑا خیال رہتا تھا۔ کوئی اگر حق کی تلاش کے لیے آیا ہے تو اس کو ایک تو صحیح طرح پیغام ملے، اور دوسرے جو ظاہری آرام ہے مہمان وہ بھی اس کو پوری طرح میسر ہو۔ ایک واقعہ ایک مریض کی عادت کا بیان کرتا ہوں، لیکن اس میں بھی حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے دعا کے ذکر میں آج کل کے پیروں فقیروں کی طرح اپنی بڑائی بیان نہیں کی کہ میں دعا کی کروں گا اور میری دعائیں قبول ہوتی ہیں، بلکہ خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور قبولیت دعا کے فلسفے اور اپنی حالت کو خدا تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ڈھالنے کے متعلق ہی بیان فرمایا ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ قریشی صاحب کئی روز سے بیمار ہو کر دارالعمان میں، یہ لکھنے والے لکھتے ہیں، حضرت حکیم الامت کے علاج کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے متعدد مرتبہ حضرت حجت اللہ کے حضور دعا کے لیے التجا کی۔ آپ نے فرمایا ہم دعا کریں گے۔ پھر ایک دن شام کو اس نے بدریہ حضرت حکیم الامت التماس کی کہ میں حضرت مسیح موعود کی زیارت کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں، مگر پاؤں کے متورم ہونے کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکتا، پاؤں سوجا ہوا چل نہیں سکتا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے خود 11 اگست کو ان کے مکان پر جا کر دیکھنے کا وعدہ فرمایا۔ چنانچہ وعدے کے افاع کے لیے
آپ سیر کو نکلتے ہی خدام کے حلقے میں اس مکان پر پہنچے جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے، اور کچھ دیر تک مرض کے عام حالات دریافت فرماتے رہے۔ اس کے بعد بطور تبلیغ فرمایا کہ تبلیغ کا کوئی پہلو بھی آپ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے، اور اسلام کی حقیقی تعلیم بھی بتانا چاہتے تھے۔ فرمایا کہ میں نے دعا کی ہے، پیغام تمہارے مل رہے تھے، میں نے دعا کی ہے، مگر اصل بات یہ ہے کہ نری دعائیں کچھ نہیں کر سکتی ہیں جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی اور امر نہ ہو۔ اہل حاجت لوگوں کو کس قدر تکالیف ہوتی ہیں، مگر حاکم کے ذرا کہہ دینے اور توجہ کرنے سے وہ دور ہو جاتی ہیں۔ جو بعض لوگ ضرورت مند ہوتے ہیں اپنی تکلیفیں لے کے حاکم وقت کے پاس جاتے ہیں اور اس کی توجہ اور مدد سے وہ دور ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح پر اللہ تعالیٰ کے امر سے سب کچھ ہوتا ہے۔ میں دعا کی قبولیت کو اس وقت محسوس کرتا ہوں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر اور اذن ہو، کیونکہ اس نے ادعونی تو کہا ہے مگر استجب لکم بھی ہے، یعنی میں تمہاری سنوں گا۔ جب کہتا ہے اللہ تعالیٰ، اس سننے میں حکم اور اذن کی شرائط ساتھ ہیں، اور اس کے لیے خدا تعالیٰ کی بات کو ماننا اور اس کی عبادت کرنا بھی شرط ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ضروری بات ہے کہ بندہ اپنی حالت میں ایک پاک تبدیلی کرے اور اندر ہی اندر خدا تعالیٰ سے صلح کر لے، اور یہ معلوم کرے کہ وہ دنیا میں کس غرض کے لیے آیا ہے اور کہاں تک اس غرض کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ جب تک انسان اللہ تعالیٰ کو سخت ناراض نہیں کرتا اس وقت تک کسی تکلیف میں مبتلا نہیں ہوتا، لیکن اگر انسان تبدیلی کر لے تو خدا تعالیٰ پھر رجوع برحمت ہوتا ہے۔ اس وقت طبیب کو سوجھ جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ رجوع برحمت ہوتا ہے تو ڈاکٹر کو بھی صحیح طرح اس کی مرض کو تشخیص کرنے کی صلاحیت دے دیتا ہے، علم دے دیتا ہے۔ فرمایا خدا تعالیٰ پر کوئی امر مشکل نہیں، بلکہ اس کی تو شان ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ اس کا یہ حکم ہی کافی ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو ہونے لگتی ہے۔ فرمایا کہ ایک بار میں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ ایک ڈپٹی انسپکٹر پینسل سے ناخن کا میل نکال رہا تھا جس سے اس کا ہاتھ ورم کر گیا۔ آخر ڈاکٹر نے ہاتھ کاٹنے کا مشورہ دیا۔ اس نے معمولی بات سمجھی، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ہلاک ہو گیا، فوت ہو گیا۔ اسی طرح ایک دفعہ میں نے فرمایا کہ میں نے پینسل کو ناخن سے بنایا۔ دوسرے دن جب میں سیر کو گیا تو مجھے اسی ڈپٹی انسپکٹر کا خیال آیا اور ساتھ ہی میرا ہاتھ ورم کر گیا۔ میں نے اسی وقت دعا کی اور الہام ہوا، اور پھر دیکھا تو ہاتھ بالکل درست تھا اور کوئی ورم یا تکلیف نہ تھی۔ غرض یہ بات ہے کہ خدا تعالیٰ جب اپنا فضل کرتا ہے تو کوئی تکلیف باقی نہیں رہتی، مگر اس کے لیے ضروری شرط ہے کہ انسان اپنے اندر تبدیلی کرے۔ پھر جس کو وہ دیکھتا ہے کہ یہ نافع وجود ہے تو اس کی زندگی میں ترقی دے دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو دیکھتا ہے کہ اس سے وجود نافع ہے، اس سے نفع پہنچنے والا ہے، فائدہ پہنچتا ہے دنیا کو، تو اس کی زندگی میں ترقی دے دیتا ہے۔ بعض استثناء بھی ہوتے ہیں، لیکن عموم یہ ہے اللہ تعالیٰ کا سلوک۔ فرمایا کہ ہماری کتاب میں اس کی بابت صاف لکھا ہے، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ اور جو چیز لوگوں کو نفع دینے والی ہوتی ہے وہ زمین میں ٹھہری رہتی ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ فرمایا کہ ایسا ہی پہلی کتابوں سے پایا جاتا ہے، تشکیل نبی کتاب میں بھی درج ہے۔ فرماتے ہیں کہ انسان بہت بڑے کام کے لیے بھیجا گیا ہے، لیکن جب وقت آتا ہے اور وہ اس کام کو پورا نہیں کرتا تو خدا اس کا کام تمام کر دیتا ہے۔ خادم کو ہی دیکھ لو کہ جب وہ ٹھیک کام نہیں کرتا تو آقا اس کو الگ کر دیتا ہے۔ پھر خدا تعالیٰ اس وجود کو کیوں کر قائم رکھے جو اپنے فرض کو ادا نہیں کرتا۔
فرماتے ہیں کہ ہمارے مرزا صاحب یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے والد مرحوم مغفور 50 برس تک علاج کرتے رہے۔ ان کا قول تھا کہ ان کو کوئی حکمی نسخہ نہیں ملا۔ سچ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کے اذن کے بغیر ہر ایک ذرہ جو انسان کے اندر جاتا ہے کبھی مفید نہیں ہو سکتا۔ توبہ و استغفار بہت کرنی چاہیے تا خدا تعالیٰ اپنے فضل کرے۔ جب خدا تعالیٰ کا فضل آتا ہے تو دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ خدا نے یہی فرمایا ہے کہ دعا قبول کروں گا، اور کبھی کہا کہ میری قضاء و قدر مانو۔ اس لیے میں تو جب تک اذن نہ ہو لے کم امید قبولیت کی کرتا ہوں۔ بندہ نہایت ہی ناتواں اور بے بس ہے، بس خدا کے فضل پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ پھر آپ نے ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی طرف حقیقی اسلامی تعلیم کے مطابق رہنمائی فرمائی، اور اپنا نمونہ اس طرح قائم فرمایا جس طرح آپ نے اپنے آقا و مداح حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، اور آپ کو دیکھا اور آپ سے سیکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سب سے بڑا حق یہی ہے کہ اس کی عبادت کی جاوے، اور یہ عبادت کسی غرض ذاتی پر مبنی نہ ہو، بلکہ اگر دوزخ اور بہشت نہ بھی ہوں تب بھی اس کی عبادت کی جاوے۔ اور اس ذاتی محبت میں جو مخلوق کو اپنے خالق سے ہونی چاہیے کوئی فرق نہ آوے۔ یہی اعتراض آج کل بہت بڑے لوگ کرتے ہیں، دین کے مخالفین، کہ لالچ کی خاطر تم لوگ عبادت کرتے ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے پیار اور محبت کی وجہ سے عبادت کرنی چاہیے اس کی۔ فرماتے ہیں کہ اس لیے ان حقوق میں دوزخ اور بہشت کا سوال نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا ہے، اس میں یہ سوال نہ ہو کہ جنت ملے گی دوزخ ملے گی، بلکہ جو اللہ تعالیٰ کسی محبت ہے اس کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے جو فضل ہیں ان کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ فرماتے ہیں کہ بنی نوع انسان کے ساتھ ہمدردی میں میرا مذہب یہ ہے۔ دوسرا ہمدردی بنی نوع انسان کی ہے۔ فرمایا کہ میرا مذہب یہ ہے کہ جب تک دشمن کے لیے دعا نہ کی جاوے پورے طور پر سینہ صاف نہیں ہوتا۔ ادعونی استجب لکم میں اللہ تعالیٰ نے قید نہیں لگائی کہ دشمن کے لیے دعا کرو تو قبول نہیں کروں گا، بلکہ میرا تو یہ مذہب ہے کہ دشمن کے لیے دعا کرنا یہ بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی سے مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اکثر دعا کیا کرتے تھے۔ اس لیے بخل کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں کرنی چاہیے، اور حقیقتاً موذی نہیں ہونا چاہیے۔ شکر کی بات ہے کہ ہمیں اپنا کوئی دشمن نظر نہیں آتا جس کے واسطے 2-3 مرتبہ دعا نہ کی ہو، ایک بھی ایسا نہیں۔ اور یہی میں تمہیں کہتا ہوں اور سکھاتا ہوں، خدا تعالیٰ اس سے کہ کسی کو حقیقی طور پر ایذا پہنچائی جاوے اور ناحق بخل کی راہ سے دشمنی کی جاوے، ایسا ہی بیزار ہے جیسے وہ نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ ملایا جاوے۔ یعنی ناجائز دشمنیاں اور دوسرے کو تکلیف دینا پھر ناجائز طور پر دشمنی کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اسی طرح جس طرح اس کا کوئی شریک ٹھہرایا جاتا ہے۔ فرمایا کہ ایک جگہ وہ فصل نہیں چاہتا اور ایک جگہ وصل نہیں چاہتا، یعنی ایک جگہ وہ جدائی نہیں چاہتا، ایک جگہ ملنا نہیں چاہتا، یا وہ مقام نہیں چاہتا جو ملنے کا ہو۔ فرمایا کہ یعنی بنی نوع کا باہمی فصل اور اپنا کسی غیر کے ساتھ وصل۔ بنی نوع انسان آپس میں جو ہیں وہ آپس میں علیحدہ ہوں، جھگڑے ہوں، فساد ہوں، ایک کا منہ اس طرف ہو اور دوسرے کا منہ اس طرف ہو، یہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا، یہ فصل ہے۔ اور اپنا کسی غیر کے ساتھ وصل، اور اللہ تعالیٰ کو ساتھ کسی کو جوڑنا، کسی کو ملانا، اس کے برابر ٹھہرانا، شریک ٹھہرانا، یہ وصل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے لیے یہ نہیں چاہتا۔ انسانوں کو ایک دوسرے سے جدائی نہیں چاہتا، اور یہ چاہتا ہے کہ آپس میں مل جل کے رہیں، محبت اور پیار سے رہیں، ایک ہو کر رہیں، اور اپنے آپ کو برابر سمجھیں۔ اور اپنے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ واحد ہے، یگانہ ہے، اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔
فرمایا اور یہ وہی راہ ہے کہ منکروں کے واسطے بھی دعا کی جاوے، اس سے سینہ صاف اور انشراح صدر پیدا ہوتا ہے اور ہمت بلند ہوتی ہے۔ اس لیے جب تک ہماری جماعت یہ رنگ اختیار نہیں کرتی، اس میں اور اس کے غیر میں پھر کوئی امتیاز نہیں ہے۔ میرے نزدیک یہ ضروری امر ہے کہ جو شخص ایک کے ساتھ دین کی راہ سے دوستی کرتا ہے، اس کے عزیزوں سے کوئی ادنا درجے کا ہے تو اس کے ساتھ نہایت رفق اور ملائمت سے پیش آنا چاہیے اور ان سے محبت کرنی چاہیے، کیونکہ خدا کی یہ شان ہے، بداں را بنیکاں ببخشت کریم، کہ بدوں کو بھی نیکوں کے ساتھ خداوند کریم بخش دیتا ہے۔ بس تم جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو، تمہیں چاہیے کہ تم ایسی قوم بنو جس کی نسبت آیا ہے کہ فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَشْقَىٰ جَلِيسُهُمْ، یعنی وہ ایسی قوم ہے کہ ان کا ہم جلیس بدبخت نہیں ہوتا۔ یہ خلاصہ ہے ایسی تعلیم کا جو تخلق و باخلاق اللہ میں پیش کی گئی ہے۔ بس یہ چند باتیں ہیں جو میں نے بیان کی ہیں اس بہت بڑے عظیم ذخیرے میں سے جو آپ نے ہمارے سامنے صحیح اسلامی تعلیم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق رکھا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآنی تعلیم کو اپنانے اور اپنے اوپر لاگو کرنے کا حق ادا کیا ہے۔ ختم نبوت کا صرف نعرہ نہیں لگایا، بلکہ آپ کا ہر قول و فعل اپنے آقا و مطاع کی اتباع میں تھا، اور اسی تعلیم اور اسی شریعت کو ہی قائم کرنے کی آپ کو تڑپ تھی، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ خصوصی تعلیم جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اتری ہے یہی اصلی نجات ہے، اور اپنے ماننے والوں کو بھی آپ نے اس پر عمل کرنے کی نصیحت اور ہدایت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت مسیح علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہونے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جہاں عملی نمونے قرآن و سنت کے مطابق قائم کرنے کی توفیق دے، وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کا صحیح ادراک بھی ہمیں عطا فرمائے، اور اسلام کی حقیقی تصویر ہم دنیا کو دکھانے والے ہوں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔